بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو ایک ایسے کرشماتی پودے سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں پایا جانے والا ایک عام درخت ہے اور اپنے اندر بے شمار بیماریوں کا علاج اور انوکھی خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ درخت مورنگا کا درخت ہے جسے سوہانجنا بھی کہا جاتا ہے۔ سوہانجنا ایشیا اور افریقہ دونوں خطوں میں پایا جاتا ہے۔ مشرقی افریقہ میں اس درخت کو طویل عرصے سے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوہانجنا کے بیج پینے کے پانی کو صاف کرتے ہیں۔ اس کے پتے اگر زمین میں دبا دیے جائیں تو یہ کھاد کی شکل اختیار کر جاتے ہیں جو اس زمین پر ہریالی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس درخت کا ایک ایک حصہ بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے۔ سوہانجنا کی پھلیوں کا استعمال جوڑوں میں درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ سوہانجنا ہمارا دیسی درخت ہے۔ پورے پاکستان میں اس کے درخت پائے جاتے ہیں۔ کراچی کے اکثر گلی کوچوں اور سڑکوں پر اس کے درخت لگے نظر آتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو مورنگا کہتے ہیں۔ جدید سائنسی ریسرچ نے یورپ اور امریکہ میں اس درخت کی دھوم مچائی ہوئی ہے۔ ماہرین غذائیات اور فوڈ سائنس کے ماہرین اس کی کرشماتی صفات پر حیران ہیں۔ اس کے پتوں کے ایکسٹریکٹ سے تیار کردہ کیپسول، گولیاں اور فوڈ سپلیمنٹ دھڑا دھڑ بک رہے ہیں۔ جاپان کی ایک معروف دودھ کمپنی عرصہ دراز سے مورنگا کے نام سے بچوں کا دودھ بنا رہی ہے جو مورنگا کی غذائی خصوصیات سے بھرپور ہے۔ یہ کم و بیش 300 قابل علاج اور لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، لیکن صد افسوس کہ ہمارے یہاں اسے بکریاں کھا رہی ہیں۔ اگر لوگوں کو اس کے فوائد کا پتہ چل جائے تو سوہانجنا کے درختوں پر ایک پتا باقی نہ رہے۔ سوہانجنا ایک کمیاب درخت ہے۔ اس میں سینکڑوں امراض کا نہایت سستا اور آسان علاج ہے اور درجنوں ایسے امراض کا علاج مہیا کرتا ہے جو ایلوپیتھک طریقہ علاج میں موجود نہیں۔ سوہانجنا کے استعمال سے کوئی برا رد عمل بھی نہیں ہوتا۔ سوہانجنا یا سوہنجی سوجینی کا درخت بھارت، پاکستان اور افغانستان میں ہمالیہ پہاڑ کی شاخوں کے قریبی علاقوں میں اگنے والا درخت ہے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ سوہانجنا نامیاتی آرگینک، قدرتی برداشت، انڈیورنس اور طاقت کا ضمیمہ انرجی سپلیمنٹ ہے۔ اس کی پھلیاں اور جڑیں بھی مفید ہیں، لیکن سب سے زیادہ کارآمد سوہانجنا کے پتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سوہانجنا 300 کے لگ بھگ بیماریوں یا صحت کے مسئلوں میں مفید ہے اور یہ کہ اس کے استعمال کے برے اثرات نہیں ہیں۔ یہ بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے لیے بھی مفید ہے۔ سوہانجنا کا استعمال یادداشت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO بھی پچھلی 4 دہائیوں سے بطور سستے صحت ضمیمہ ہیلتھ سپلیمنٹ کے استعمال کر رہی ہے۔ سوہانجنا کے فوائد: نمبر 1، جسم کی قدرتی مدافعت بڑھاتا ہے۔ دماغ اور آنکھوں کو غذا مہیا کر کے قوت بڑھاتا ہے۔ نمبر 3، دستیاب اجزاء کے ساتھ حل کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 4، جسم کے خلیے کی ساخت کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 5، قدرتی صفرائے جامد رقیق مادہ کولیسٹرول سیرم کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 6، چہروں پر جھریوں اور باریک لکیروں کے بننے کو کم کرتا ہے۔ نمبر 7، جگر اور گردے کے کام کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 8، جلد کو خوبصورت بناتا ہے۔ نمبر 9، طاقت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، ہاضمہ بڑھاتا ہے۔ نمبر 11،
مخالف تکسیدی عامل کے طور پر کام کرتا ہے، یعنی اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر یہ کام کرتا ہے۔ نمبر 12 جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 13 صحت مند خون کے نظام کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 14 سوزش کو روکتا ہے، یعنی انفیکشن کو روکتا ہے۔ 15 صحت مندی کا احساس دلاتا ہے۔ نمبر 16 جسم میں شکر یعنی شوگر کی سطح کو کم کرتا ہے اور قائم رکھتا ہے۔ جن وجوہات کی بنا پر سوہانجنا کی بطور بہترین غذا تعریف کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے سوہانجنا کو وٹامنز، معدنیات اور دوسری انسانی ضروریات سے بھرا ہے۔ اس کے 100 گرام خشک پتوں میں خوراک کی مندرجہ ذیل مفید اشیاء پائی جاتی ہیں۔ 10 گنا اس کے پوٹاشیم جو ہے اس میں 10 گنا زیادہ کیلے سے پائی جاتی ہے۔ پروٹین دہی سے بھی زیادہ ہے۔ وٹامن اے گاجروں سے 10 گنا، کیلشیم دودھ سے 17 گنا زیادہ اس میں ہوتا ہے۔ وٹامن سی مالٹے سے 12 گنا اس میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ لوہا پالک سے 25 گنا زیادہ اس میں پایا جاتا ہے۔ بھاری مقدار بما بیٹا کیروٹین، اس میں مخالف تکسیدی عامل 2 کرسیٹن موجود ہے۔ نمبر 3 اس میں کلوروجینک ایسڈ جو چینی جذب کرنے کی رفتار کو کم کرتا ہے، اس سے خون میں شوگر کم ہوتی ہے اور ذیابیطس کے مرض میں بہتری آتی ہے۔ نمبر 4 اس کے پتے، پھلیاں اور بیج جلن کو کم کرتے ہیں، چنانچہ معدے کے السر کے علاج میں مفید ہے۔ اس کا میٹھا تیل تلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سلاد میں کچا بھی کھایا جاتا ہے۔ تیل فنگس اور آرتھرائٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 5 کولیسٹرول کو صحت مند حدود میں رکھتا ہے۔ سنکھیا کے علاج میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی آرسینک کے علاج میں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ ایسے خامرے اور کیمیائی اجزاء پر مشتمل ہے جو دماغ کو بھرپور صحت، بینائی کی تیزی، یادداشت میں بہتری، دماغی سکون، ڈپریشن سے نجات دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں سوہانجنا کو ایک کرشماتی پودے کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کے پتوں، شاخوں اور جڑوں کے ساتھ ساتھ بیجوں میں بھی اہم غذائی اجزاء شامل ہیں۔ اسی وجہ سے یہ درخت غذائی قلت کا بہترین حل ہے۔ یہ پودا اس وقت شہرت کی بلندیوں پر پہنچا ہے اور کرشماتی پودے کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ جب افریقہ یعنی سینیگال میں قحط کے دوران اسے غذائی کمی کو پورا کرنے والے درخت کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ اس درخت کے پتے نہ صرف انسانوں اور جانوروں دونوں کی غذائی ضروریات کو پورا کیا، بلکہ اس کے بیجوں سے پانی صاف کر کے پینے کے قابل بنایا گیا۔ اس سے وہاں کے لوگ بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو گئے جو ناصاف پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہت سی بیماریوں میں اس کے بیج اور تیل روایتی طور پر علاج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ کم بیشی معاف فرمائے، اگر تمہارے ہاتھ میں بیج ہے اور اس کو بونے لگے تھے کہ خبر ملی کہ قیامت آنے کو ہے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو بھی اس بیج کو بو دو۔ مسند احمد حدیث نمبر ہے 13240۔ اسی طریقے سے ایک اور بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، جو مومن بھی درخت لگائے گا جب تک انسان، پرندے، جانور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6012۔ اٹھو، نکلو دفتر سے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو زندہ کر دو۔ لگاؤ اپنے ہاتھوں سے مورنگا، عام کر دو یہ کرشماتی پودا اپنے دیس میں۔
جاپان سے امپورٹڈ مورنگا بیبی ملک بھی دراصل مورنگا کی صحت بخش غذائی خصوصیات سے مالا مال ہے، اس لیے اس کا نام مورنگا سے موریناگا رکھا گیا ہے، یعنی کہ اگر اس کے پتوں کا سفوف 50 گرام کی مقدار میں کھا لیا جائے تو گویا آپ نے دن بھر کے 2 وقت کھانے کے برابر غذائیت حاصل کر لی۔ غذائیت بھی متوازن اور ہر طرح کے وٹامنز اور معدنیات و امینو ایسڈ سے بھرپور۔ مورنگا کس طرح استعمال کیا جائے؟ اب آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں کہ جس سے آپ اس کرشماتی پودے کی تمام خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سہانجنا کے درخت سے پتے یا شاخیں توڑ لیجئے، پتے شاخوں سے الگ کیجئے اور ان کو دھو کر خشک کر لیجئے، سائے میں پھیلا کر سکھا لیجئے۔ جب پتے سوکھ جائیں تو ان کو گرائنڈر میں پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے اور کسی ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ رکھیے۔ روزانہ صبح یا شام ایک چائے کا چمچہ پاؤڈر 1.5 کپ پانی میں خوب اچھی طرح جوش دیجئے اور پھر چائے کی طرح پی لیجئے۔ چاہیں تو مٹھاس کے لیے 1 چمچ شہد بھی ملا سکتے ہیں۔ آپ اس مشروب میں گرین ٹی بھی ملا سکتے ہیں۔ شروع میں 1 چائے کا چمچ پینا شروع کیجئے، بعد میں آپ دن میں 2 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں استعمال نہ کیجئے کیونکہ یہ جسم سے زہریلے مادے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے اور زیادہ مقدار میں لینے کی صورت میں دست آور ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ اس میں 300 بیماریوں کا علاج موجود ہے، جن میں سے بیشتر ایسی بھی ہیں جو لا علاج ہیں۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول، سوزش جگر کی خرابی، شوگر، اینٹی آکسیڈنٹ یعنی بڑھاپے اور جھریوں کو روکنے والا، جوڑوں میں ورز اور سوزش، موٹاپا، دل کے امراض، دماغی صحت کے لیے بہترین، یادداشت کو انتہائی تیز کرتا ہے، نظر کی کمزوری دور کرتا ہے۔ دیسی حکمت میں اس کے پتوں کے رس سے سرما بنایا جاتا ہے جس کے لگانے سے چشمہ اتر جاتا ہے، دماغ میں سیروٹونن اور ڈوپامائن کی مقدار بڑھاتا ہے جس سے ڈپریشن ختم، طبیعت حشاش بشاش، جگر کو تمام زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے جس کے نتیجے میں صاف شفاف صحت مند خون، شاداب جلد اور چہرہ، اینٹی بیکٹیریل، زخموں کو جلد بھرنے کی صلاحیت، دنیا کے مہنگے سے مہنگے ملٹی وٹامن کیپسول اور ٹیبلٹ اور فوڈ سپلیمنٹ اس کے 2 چمچ کے سامنے پانی بھرتے ہیں، کیونکہ دماغ کو بھرپور غذائیت فراہم کرتا ہے، اس لیے بالوں کی نشو و نما کے لیے بہترین، طبیعت میں خوشی کا احساس اور زندہ دلی پیدا کرتا ہے۔ جو بچے نحیف اور کمزور ہیں، جن کا وزن نہیں بڑھتا، ان کے لیے بہترین فوڈ سپلیمنٹ ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ کرنے والے اس کے 2 چمچے استعمال کر کے ہر طرح کی کمزوری اور پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس درخت کو اپنے صحن، کیاری، لان، گھر کے باہر، گلی، سڑک پر، پارک میں اور ہر وہ جگہ جہاں لگایا جا سکتا ہے لگائیے۔ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے، خود بھی سہانجنا یعنی مورنگا کی چائے پیجیے اور تمام گھر والوں کو بھی پلانا عادت بنا لیجیے۔ انشاءاللہ فوائد آپ خود دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو ایک ایسے کرشماتی پودے سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جو کہ